السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ انیلا ریاض المعروف نیلی پری اور طاہر انجم کا جو کیس تھا، ہمارے سامنے خبر کیا آئی تھی کہ تشدد ہوا ہے، حملہ ہوا ہے، نکلا کیا ہے، ڈراپ سین ہو گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو تشدد تھا یہ تو ہو گیا آپ کے سامنے، پورا کیس ہی ختم ہو گیا، ٹھس ہو گیا، ٹائم فش ہو گیا۔ عرفان ملک ہیں، یہ ہیں رپورٹر لاہور میں سٹی گروپ کے، محسن نقوی کا جو گروپ ہے، چینل 24، سٹی 42، ان کے رپورٹر بہت اچھے رپورٹر ہیں۔ عرفان صاحب نے تمام اسٹوری کھول کر رکھ دی ہے۔ انیشیٹ کہاں سے ہوا تھا؟ طاہر انجم کا یہ کہنا تھا کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ صحیح ہے۔ اچھا، ایک بندہ گزر رہا تھا، وہ اس جگہ رکا، چلیے رک بھی سکتا ہے نا، کوئی شخص احتجاج کو دیکھتے ہو رک سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کا انٹرسٹ ہے، وہ پی ایم ایل این کا کلچرل ونگ کا پریزیڈنٹ ہے، دیکھنے کے لیے چلا گیا ہے پی ٹی آئی کے احتجاج کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پر یہ خاتون نیلی پری طاہر انجم پر ٹوٹ پڑی اور انہوں نے اس کے کپڑے وپڑے پھاڑ دیے۔ یہ ہمارے سامنے کا سین تھا، اور طاہر انجم یہ کہہ رہا ہے میرا ایک دانت ٹوٹ گیا، منہ، یہ سب کچھ ہوا، مجھے بھی اس نے فون پہ بتایا۔ اس کے بعد عرفان ملک نے اس معاملے کی کھوج لگائی۔ اس سے پہلے ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ جو خاتون ہے نیلی پری، ان کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اب کسی کے مجبوری اور برے حالات، ان پر اب کیا بات کی جائے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ ایک سنگل مدر ہیں اور جو مالی پریشانیاں ان سے بھی دو چار ہیں، اور ساتھ میں یہ نیلی پری جو ہیں یہ مجبور ہوئیں کہ انہوں نے یہ کام کیا، مل کر کیا گیا۔ طاہر انجم اور نیلی پری نے یہ پورا کام مل کر کیا۔ یہ سوشل میڈیا پر دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ عرفان ملک نے یہ بتایا کہ سی ڈی آر کال ڈیٹیل ریکارڈ جو ہے وہ نکالا گیا، نیلی پری کا بھی اور طاہر انجم کا بھی۔ صحیح ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ اس معاملے میں کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ صرف یہ دونوں نہیں ہیں، ممکنہ طور پر کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ سی ڈی آر میں کچھ نمبرز کامن نکلے ہیں جن سے واقعے کے ہاں دونوں کا رابطہ تھا، واقعے سے تھوڑی دیر پہلے دونوں کا رابطہ تھا، کچھ وقت پہلے، اور مسلسل رابطہ تھا واقعے کے وقت طاہر انجم کا، نیلی پری کا۔ یعنی آپ جانتے ہی نہیں ہیں، آپ نے مجھے بھی، طاہر انجم نے فیس بک لنک بھیجا کہ دیکھ لیں طارق بھائی، یہ تو 5 سال سے اس کی، آپ جو ہم پی ٹی آئی میڈریڈ بات کرتے، اس کی چیزیں دیکھ لیں، یہ تو ہے ہی پی ٹی آئی کی، اور یہ 5 سال سے پی ٹی آئی کی۔ اب یہ چیزیں ہم چیک کر رہے تھے، عمران خان کے ساتھ نیلی پری کی تصویر وغیرہ بھی نکلی، وہ سب کچھ آیا، ٹھیک ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شاید کچھ مالی لین دین اس میں ہوا، اور اس کے نتیجے میں نیلی پری اور طاہر انجم نے یہ سب کچھ مل کر کیا ہے۔ اب یہ کیوں کیا ہوگا طاہر انجم نے؟ طاہر انجم کلچرل ونگ کا پریزیڈنٹ ہے، ممکنہ طور پر وہ شاید اس سے آگے کوئی عہدہ چاہ رہا ہو، ممکنہ طور پر وہ کوئی اور فوائد چاہ رہا ہو، اور جماعت کو ایک چیز بنا کر دینی ہو جس میں پکڑے گئے۔ جدید دور ہے، ٹیکنالوجی، یہ ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، تو پکڑے گئے۔ سی ڈی آر میں یہ سامنے آ گیا، لوکیشن سے اور کیا سامنے آیا؟ وقوعے سے کچھ دیر پہلے کی، جب یہ طاہر انجم کے کپڑے پھاڑے گئے اس سے کچھ دیر پہلے کی جو طاہر انجم کے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، وہ تو بات کی بات، اس سے پہلے لوکیشن نکلی نیلی پری کی طاہر انجم کے گھر کی، صحیح ہے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج آس پاس کی جو پولیس نے حاصل کی، اس سے یہ پتا چلا کہ نیلی پری واقعے سے کچھ دیر پہلے طاہر انجم کے گھر پر تھی۔ اچھا، گھر پر، اور اس کو واپسی کے لیے یا تو کوئی اپلیکیشن بیسڈ چیز منگوا کر دی، لیکن واپسی کی سواری بھی طاہر انجم نے منگوا کر دی اپنے گھر سے روانہ کرنے کے لیے، رائٹ، تو وہ رائڈ بھی انہوں نے کروا کے دی، اور یہ طاہر انجم نے ان کو رخصت کیا۔ پھر یہ واقعہ ہوا پورا۔ تو میں جو سوچ رہا تھا نا کہ ٹھیک ہے، ایک شخص گزر رہا ہے، فیملی کے ساتھ ہے، ریسٹورنٹ جا رہا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے گزر رہا ہے، گزرتے ہوئے وہاں پہ رک گیا، اس پر سوالیہ نشان ہے کہ یار آپ ہیں پی ایم ایل این کے، آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، نواز شریف سے آپ ملتے ہیں، اتنا آپ کے بارے میں لوگ جانتے ہیں۔ نیلی پری سے زیادہ جو قصور ہے یا جرم ہے تو طاہر انجم کا ہے۔ ایگزیکٹلی، مل کر کیا گیا، اور طاہر انجم جو ہے وہ اس میں زیادہ انوالوڈ ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں سامنے آئیں کہ یہ تو لوکیشن سے ہر چیز سے ثابت ہو رہا ہے کہ ملی بھگت ہے، مل کر کام کیا گیا۔ اب مزید چیزیں سامنے آنی چاہیے کہ جو کامن نمبر تھے جس پر دونوں کا رابطہ تھا، وہ نمبر کس کے تھے؟
کیا نون لیگ کی ٹیئر اے بی سی ڈی ای میں کہیں جا کے کوئی لیڈرشپ جو تھی اس کے بھی کچھ لوگ انوالو تھے کہ چلو اے کرنے اے ٹھیک رہے گا انہوں سبق سکھانے اے احتجاج کر رہے نے آؤ انہوں دا پھینٹا لائیے میڈیا تے کچھ اس طرح کا کام ہوا اور یہ کام کر لیا گیا. یہ بھی سامنے آنا چاہیے, ٹھیک ہے, تو وہ نمبر سامنے آئے, پتہ چلے کہ کون کون پیچھے تھا, کیا کر رہا تھا. لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے ایک اور کام ہو گیا, صلح نامہ ہو گیا. طاہر انجم اور نیلی پری کے درمیان صلح نامہ ہو گیا. اب وہ تمام لوگ جو طاہر انجم کے حق میں بات کر رہے تھے, نیلی پری کے بارے میں کے خلاف بات کر رہے تھے یا حق میں بات کر رہے تھے کہ طاہر انجم وہاں کیا کرنے گیا تھا, دونوں طرف کا وہ تھا نا ایک ایک موقف. اب وہ بیچارے ان کے عدالتی وقت ضائع کیا, ان کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوا ہے, وہ جو مینار پاکستان پہ اقرار کے ساتھ ہوا تھا نا اور یاسر شامی کے ساتھ ہوا تھا, آصف زرداری کے ساتھ بھی ہوا ہے. آصف زرداری کے ساتھ بھی ہوا ہے. ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ لائٹ چلی گئی ان کی سالگرہ کی تقریب. جی دیکھیں نا وہ, اور نعرے کس کے خلاف لگے سارے, مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف. تو وہ تو کہاں کرنا چاہ رہے تھے, وہ تقریب مینار پاکستان پر. اچھا, تو نیلی پری والا یہ کیس جو ہے وہ ایسے کنکلوڈ ہوا کہ آخر میں صلح نامہ ہو گیا. لیکن میں تو اب بھی چاہوں گا پولیس اپنا کام مکمل کرے اور اس صلح نامے کے ہو جانے کے باوجود بھی طاہر انجم بڑا آدمی, اس نے جی معاف کر دیا. صحیح ہے, بڑے دل کا آدمی. ٹھیک ہے, اب وہ ذرا یہ تھا نا, میں مقدمہ کس کے خلاف کرواؤں گا اس وقت, عمران خان کے خلاف. طاہر انجم کے خلاف عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر حکم دیا ہے کہ طاہر انجم پہ حملہ کر دو. یار مطلب یہ کمال ہے, یہ والا جو کانفیڈنس ہے نا, اس کے لیے سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں یہ والا نشہ کرنا ہے کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر شاید کہا ہی اسی لیے گیا ہوگا کیونکہ لگتا ہوگا کہ بھئی ہم تو یہاں سے نکل جائیں گے اور انیلا ریاض ہے ان کو تو نکال لیں گے. ہاں یہ آپ نے اچھا کیا کہ انیلا ریاض کہہ دیا. وہ نیلی پری اتنا چل چکا تھا اور کہ لوگ نام ہی بھول گئے تھے, وہ انیلا ریاض ہیں. تو یہ ہو گیا, ٹھیک ہے, ہو گئی غلطی ان سے. میرا خیال ہے ایک تو معاملہ تھا نہیں اتنا بڑا, یہ سازش جب سامنے آئی تو پھر تو خبر میں کچھ جان آئی ہے. تو معاملہ اتنا بڑا نہیں تھا, میڈیا پہ بڑا وائرل ہو گیا. عرفان ملک نے کھوج لگا کے کچا چٹھا اس کا صاف کر دیا, پورا بتا دیا ہمیں کہ کیا ہوا تھا. لیکن عجیب و غریب تھا. نون لیگ کے لیے کتنا ڈیمیجنگ ہے کہ ایک بندہ آپ کی جماعت میں آپ تک یعنی تعلقات بہتر کرنے کے لیے اور عہدہ چاہنے کے لیے کیا کروا رہا ہے, آپ اس کو پکڑیں نا, نکالیں باہر. یار کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, نون لیگ میں ایسے کیسز اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں اور انہیں کک فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص کتنا بدنام ہے, کیا کر رہا تھا, کیسے کر رہا تھا, انہیں فرق ہی نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جان دیو, ہون دیو, کچھ نہیں ہوندا. وہ جو شمائلہ رانا والا کیس تھا غالباً, جنہوں نے کریڈٹ کارڈ چوری کا کیس سامنے آیا تھا, کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا. ایک صاحب تھے, وہ پھر بعد میں پاکستان تحریک انصاف میں بھی شامل ہو گئے تھے, وزیر جیل خانہ جات, تو ان کا سامنے آیا تھا, وہ کچھ چیزیں چھڑوانے ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے. کوئی فرق نہیں پڑتا. اب بھی اس طرح کی چیزیں ان کی سامنے آتی رہتی ہیں, اور ان کی کیا باقی سیاسی جماعتوں کی بھی, سیاسی جماعتوں کو ایسے لوگوں کی ان حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو آخر میں عرض کروں, پاکستان مسلم لیگ نون کے آج کل ایک بہت ووکل رہنما ہے, بہت ووکل. اچھا. ان رہنما نے ایک صاحب کی گارنٹی دی کہ اس بندے نے پیسے آپ کے لے لیے ہیں, ایک بہت بڑے صحافی کے پیسے لے لیے. اچھا. تو انہوں نے کہا یہ اس کو ابھی جانے دیں, میں اس کا گارنٹر بنتا ہوں کہ یہ پیسے آپ کے مل جائیں گے, میں دلواؤں گا آپ کو, میں پیچھے ہوں, ابھی ذرا جانے دیں. میرے علاقے کا بچہ ہے, ہمارے علاقے کے ووٹر ہیں, میرے ووٹ خراب ہوں گے الیکشن میں اس کو اگر چھڑوا دیتا ہوں ابھی آپ کے اس سے چنگل سے, اور آپ نے پولیس کیس کر دیا تو مجھے ذرا فائدہ ہوگا, تو ابھی ذرا جانے دیں. ہوا یہ کہ اس صحافی نے کہا ٹھیک ہے آپ دلوائیں گے پیسے, میرے تو پیسے پھنسے ہوئے ہیں, کوئی 60-70 لاکھ روپے کا معاملہ ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا آپ دلوائیں گے پیسے, اس بندے نے کہا جی میں آپ کو دلواؤں گا, پی ٹی آئی کا رہنما. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے لکھ کر دیں, آپ دلوائیں گے. انہوں نے لکھ کر دیا کہ یہ پیسے میں دلواؤں گا, یہ بندہ نہیں دے گا, میں ذمہ دار ہوں, میں دلواؤں گا آپ کو, ٹھیک ہے. اور اب وہ پی ٹی آئی کا رہنما جو ہے وہ ہاتھ ہی نہیں آ رہا. اچھا. ادھر ادھر لیفٹ رائٹ مسلسل ہو رہا ہے اور ہاتھ نہیں آ رہا. میرے پاس اس کی اسکرین شاٹس, ڈیٹیلز وغیرہ تمام چیزیں موجود ہیں. زیادہ وہ یہ کریں گے تو پھر ہم سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے. اچھا. ہاں جی, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.